بلا شبہ مجھے انسان کی یہ پرواز بے حد پسند آئی تھی۔ کیسا انوکھا اور کیسا دلچسپ کھیل تھا۔ گھوڑے میدان کے انتہائی سرے میں پہنچ گئے تھے اور پھر وہ پہاڑ کی دوسری طرف گھوم گئے، لیکن شہنشاہ اور ملکہ بدستور پرواز کر رہے تھے۔ وہ دھواں اگلنے والے پہاڑ سے بھی بلند تھے اور کئی بار ان کے دہانے کے اوپر سے بھی گزرے۔ گھوڑے دوڑتے ہوئے دوسری طرف نکل آئے۔ اب وہ واپس آ رہے تھے اور شہنشاہ کی پرواز جاری تھی۔ مجھے یہ کھیل بہت پسند آیا۔ جو کچھ بھی تھا، شہنشاہ بہرحال بہادر تھا، ورنہ زمین سے اتنی بلندی پر اڑنا بہت خطرناک تھا۔ گھوڑے کافی دیر تک دوڑتے رہے۔ شہنشاہ جب عوام کے اوپر سے گزرتا تو لوگ اسے دیکھ کر پرجوش نعرے لگاتے، تالیاں بجاتے اور بہت خوش ہوتے تھے۔ شہنشاہ بھی رسی ایک ہاتھ میں پکڑ کر ان کی طرف ہاتھ ہلاتا۔ گھوڑوں نے تقریباً میدان کے 1 درجن چکر لگائے اور پھر ان کی رفتار سست ہونے لگی۔ ملکہ اور شہنشاہ ایک خاص انداز میں نیچے اتر رہے تھے، پھر وہ زمین پر آ گئے۔ لوگوں کے شور سے کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ واپس گئے اور شہنشاہ نے میرے قریب پہنچ کر کہا، کیا تمہیں یہ کھیل پسند آیا آسمان کے بیٹے؟ بے حد۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی ایسے کھیل کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ میری ایجاد ہے اور اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، بس رسی پکڑے رہو، باقی کام گھوڑوں اور سائسوں کا ہے۔ دیکھو، ابھی دوسرے لوگ بھی اس کا مظاہرہ کریں گے۔ وہ پھر میرے نزدیک بیٹھ گیا۔ میدان میں 2 نئے گھوڑے اور چند لوگ آ گئے تھے۔ ان لوگوں نے بھی خاص طور سے اس کھیل کی مشق کی تھی۔ ایک کے بعد دوسرا آدمی آتا گیا۔ میں اس کھیل میں مہو تھا۔ در حقیقت مجھے یہ بہت آسان اور بہت دلچسپ محسوس ہوا۔ تب شہنشاہ نے جھک کر میرے کان میں کہا، اگر تم اس کھیل کا مظاہرہ کرنا چاہو تو میرے وطن کے لوگ تمہاری مزید عزت کریں گے۔ میری خواہش ہے کہ تم بائسا کو ساتھ لے کر آسمان کی سیر کرو۔ میں تیار ہوں، میں نے کہا، اور شہنشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اعلان کرا دیا کہ آسمان کا بیٹا فضاؤں میں پرواز کرے گا اور بائسا اس کے ساتھ ہوگی۔ میرے لیے خصوصی انتظام کیے جانے لگے۔ بائسا بھی خوشی سے میرے نزدیک آ گئی تھی۔ مجھے بھی یہ کھیل بہت پسند ہے، اور پھر تم ساتھ رہو گے تو کس بات کا خوف، اس نے کہا، اور تالیوں اور نعروں کے شور میں میں بائسا کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ اس دوران میں پرواز کرنے کی ٹیکنیک سمجھ رہا تھا، اس لیے میں اطمینان سے چمڑے کی پتنگ میں کھڑا ہو گیا۔ بائسا بھی میرے نزدیک تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو رہا تھا، کیونکہ عوام کی نگاہوں میں بھی اس کا یہ اعزاز آ گیا تھا کہ وہ آسمان کے بیٹے کی منظور نظر ہے۔ چاق و چوبند گھوڑوں پر سائز سوار ہو گئے۔ ڈھول چیخے اور ہم دونوں فضا میں بلند ہونے لگے۔ میرا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ بلندی زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ نیچے موجود لوگ ننھے ننھے کھلونوں کی مانند نظر آنے لگے تھے۔ دور سے آرسانہ کی عمارتیں بھی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ بائسا پہلے قدرے خوفزدہ ہوئی، لیکن پھر وہ بھی اس انوکھی پرواز سے لطف اندوز ہونے لگی۔ گھوڑے میدان کے سرے پر پہنچ رہے تھے۔ ہم دھواں اگلنے والے پہاڑ کی طرف بڑھ رہے تھے اور پھر ہم اس کے اوپر سے گزرے۔ سخت تپش تھی۔ بائسا ایک بار پھر خوفزدہ ہو گئی، لیکن میں نے چیخ کر اسے دلاسا دیا۔ گھوڑے پہاڑ سے گھوم کر نکل آئے۔ لوگ خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے، چیخ رہے تھے، میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ گھوڑوں نے پھر میدان کا چکر لگایا۔ ہم کافی بلندی پر پہنچ گئے تھے۔ میری نگاہیں اس جگہ تھیں جہاں شہنشاہ اور مشیر وغیرہ کھڑے ہوئے تھے۔ دفتن شہنشاہ نے ہاتھ اٹھایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ کپڑا تھا۔ وہ زور زور سے سرخ کپڑا ہلانے لگا۔ ہم بتدریج دھواں اگلنے والے پہاڑ کے دہانے پر پہنچتے جا رہے تھے۔ تب شہنشاہ نے سرخ کپڑا نیچے گرا دیا اور اس کے ساتھ ہی گھوڑے دوڑانے والے سائسوں نے وہ رسیاں کاٹ دیں جو گھوڑوں کے کندھوں سے بندھی ہوئی چرخی سے منسلک تھیں۔ اس وقت ہم آتش فشاں کے سرخ دہانے کے عین اوپر تھے۔ رسیاں کٹتے ہی ہماری پتنگ کی پرواز ختم ہو گئی اور ہم کسی پتھر کی طرح نیچے گرنے لگے۔ بائسا کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ سرخ آگ کا دہانہ تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ ہمارے جسموں کے لباس آگ کی تپش سے بھڑک اٹھے۔ میں بھی اس خوفناک صورتحال سے ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا
کہ کوئی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے۔ میں بائسا اور خود کو اس دہانے کی سمت سے ہٹانے کی کوئی کوشش نہ کر سکا اور ہماری پتنگ آگ اور گیس کے حصار میں داخل ہو گئی۔ بائسا نے پھر ایک چیخ مارنے کی کوشش کی، لیکن یہ چیخ کسی باز کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ننھی چڑیا کی چیخ سے مشابہ تھی۔ گرنے کی آواز میرے کانوں میں گونج اٹھی، لیکن چاروں سمت آگ کی سرخ دیواریں تھیں اور اب کھولتے ہوئے سرخ پتھر ہمارے پیروں سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے گیس کا ایک مرغولا اٹھا۔ بائسا سیلولائٹ کی طرح جل گئی، صرف ایک شعلہ سا لپکا تھا جس میں جلنے والے گوشت کی چراند شامل تھی، اور بس بائسا کا وجود ختم ہو گیا۔ لیکن میرے جسم کو ایک لطیف حرارت مل رہی تھی۔ میں ان پگھلے ہوئے پتھروں میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مجھے ان کی گرمی بے حد خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، یہ آگ تھی، میری زندگی، میری حیات، اور جس قدر حرارت اس آگ میں تھی اس سے پہلے مجھے نہیں ملی تھی۔ میرا آتشی حسن اور نکھر آیا، میرے جسم نے اپنی غذا حاصل کر لی۔ میں خود کو اتنا توانا محسوس کرنے لگا جتنا پہلے کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ بائسا کی موت کا احساس آن کی آن میں فنا ہو گیا۔ میں ان میں سے نہ تھا، وہ سب تو میرے سامنے حقیر تھے۔ ایک بائسا کیا، پوری کائنات میرے زیر نگین تھی، پھر مجھے اس کی موت کی کیا پرواہ ہوتی۔ میں آتشیں غسل کرتا رہا، کندن بنتا رہا، اور جب میرا دل بھر گیا تو میں آگ کی دیواروں میں ابھرے ہوئے پتھر پکڑ کر اوپر چڑھنے لگا۔ میرے جیسے انسان کے لیے یہ کون سا مشکل تھا۔ میں بے حد پھرتیلا تھا، بے حد چاقو چوبند تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں اس دھواں اگلنے والے پہاڑ کے دہانے پر پہنچ گیا۔ شام کافی حد تک جھک آئی تھی، فضائیں دھندلا گئی تھیں۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں نے غسل آتش کیا تھا۔ بہرحال میں دہانے کے کنارے پکڑ کر اوپر رینگ آیا اور پھر اسی طرح رینگتا ہوا ایک چٹان پر پہنچ گیا۔ میں نے گردن اٹھائی، جشن ختم ہو گیا تھا، لوگ واپس جا رہے تھے، مجمع بہت دور نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی، دماغ روشن تھا، خیالات تیزی سے آ رہے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ ہم دونوں کا آتشی غار میں گرنا کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ سب کچھ شہنشاہ کے اشارے پر ہوا تھا۔ یہ پروگرام شاید اس نے پہلے ہی بنا لیا تھا اور سب کچھ اس کے پروگرام کے مطابق ہی ہوا تھا۔ ضرور ایسا ہی تھا، لیکن اس طرح وہ صرف اپنی بیٹی کی جان لے سکا تھا۔ مجھے تو نئی زندگی مل گئی تھی، میرے جسم و جان کے لیے تو اس نے طاقت فراہم کی تھی۔ میدان کے انتہائی سرے خالی ہو چکے تھے۔ آرسانہ والے اپنی دانست میں مجھے ختم کر کے واپس چلے گئے تھے اور میں ان کی بے وقوفی پر مسکرا رہا تھا۔ پھر مجھے بائسا کا خیال آیا اور اس کی موت پر تھوڑا سا رنج ہوا۔ ظالم باپ بیٹی سے بھی انتقام لینے کی سوچ چکا تھا، لیکن بہرحال وہ ناکام رہا تھا۔ میں اس سے ایک اور ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب رات ہو گئی تو میں بلند پہاڑ سے نیچے اترنے لگا۔ میری آنکھوں کی روشنی تیز تھی اور میں تاریکی میں بھی بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بڑی بڑی چٹانوں اور درختوں کو پھلانگتا ہوا نیچے پہنچ گیا، اور پھر میں نے تیزی سے میدان میں دوڑنا شروع کر دیا۔ میری رفتار تیز رفتار گھوڑوں سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ میں نے بہت جلد میدان پار کر دیا اور شہر کی طرف دوڑنے لگا۔ بہت زیادہ رات گزری تھی کہ میں آرسانہ میں داخل ہو گیا۔ یہ ایسا وقت تھا جب آرسانہ والے عموماً گھروں میں داخل ہو کر آرام کرنے لیٹ جاتے تھے، لیکن آج پورا شہر جاگ رہا تھا۔ پہلے اپنے اس قومی جشن کے عجیب و غریب خاتمے پر حیرت تھی۔ انہیں تعجب تھا کہ ان کے شہنشاہ نے آسمان کے بیٹے کو کیوں ہلاک کر دیا۔ وہ تو برکتوں کا مظہر تھا۔ لوگ جگہ جگہ گروہ لگائے یہی چمگویاں کر رہے تھے۔ میں نے ان میں سے چند لوگوں کی گفتگو سنی، پھر ان سے بچتا بچاتا محل کی طرف چل پڑا۔ میرے ذہن میں ایک مکمل منصوبہ موجود تھا۔ محل میں میں کافی دن گزار چکا تھا، اس لیے وہاں کے چپے چپے سے واقف ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ کہاں سے محل میں داخل ہوتے ہوئے میں پہرے داروں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکتا ہوں۔ چنانچہ میں محل کی بغلی سمت سے اندر داخل ہو گیا۔ محل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ابھی وہاں رات نہیں ہوئی تھی، اور پھر یہ تو جشن کی رات تھی۔ شہنشاہ نے ایک بڑا عظیم کام سر انجام دیا تھا۔
میں مختلف حصوں سے گزرتا، پہرے داروں کی نگاہوں سے بچتا، اس بڑے ہال میں پہنچ گیا جہاں شہنشاہ اپنے مشیروں کے ساتھ موجود تھا۔ اس وقت بھی حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ شہنشاہ نے معززین کو تفصیل بتانے کے لیے مدعو کیا تھا۔ وہ ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے مشیر اس کے دائیں بائیں موجود تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوشیدہ رہنے کے لیے ایک مناسب جگہ تلاش کر لی جہاں سے میں ان لوگوں کی آوازیں سن سکتا تھا۔ شہنشاہ کہہ رہا تھا، اس نے مجھے پہاڑ والوں کی حیثیت قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں اسے پہاڑ والوں کا جاسوس ثابت کر سکوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ بہرحال اس کی قوت بے پناہ تھی اور میں اس قوت کا راز سمجھنے میں آج تک ناکام رہا ہوں۔ آپ سب نے دیکھا، بھوکے شیر اسے ہلاک نہ کر سکے، لڑاکوں کی تلواریں اس کے لیے ناکارہ ثابت ہوئیں۔ تب میں نے اپنے مشیروں سے مل کر یہ پروگرام تیار کیا۔ مجھے علم ہوا کہ میری بیٹی بائسہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ بائسہ کو بھی وہی سزا دوں گا جو سارینہ کو دی گئی تھی۔ لیکن پھر میں نے ایک تیر سے دو شکار کیے۔ آپ نے دیکھا، بائسہ بھی اس کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ ہاں، مجھے اس پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بڑی چالاکی کا ثبوت دینا پڑا۔ میں نے اس سے ایسی گفتگو کی کہ جیسے میں اسے پہاڑ والوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میری نیت کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ لیکن درپردہ میں نے سالانہ جشن کے کھیل میں اس کی موت کا کھیل کھیلنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ اس طرح میرے اس کھیل کی اہمیت اور واضح ہو جاتی۔ کیا آپ اس سے انکار کرتے ہیں؟ آرسانہ کا شہنشاہ بے پناہ عقل و دانش رکھتا ہے، وہی شہنشاہی کے قابل ہے، اس کے سامنے موجود لوگوں نے بیک آواز میں کہا، اور میرے ہونٹ بھینچ گئے۔ تاہم میں یہ اعتراف پہلے بھی کر چکا ہوں پروفیسر کہ اس نے ایک کامیاب چال چلی تھی، اور اگر میں غیر معمولی طاقتوں کا حامل ہوتا تو کون ہے جو اس کی چال کو کامیابی سے روک سکتا تھا؟ بہرحال ابھی صرف میں جانتا تھا کہ اس کی چال ناکام ہو گئی ہے، لیکن بہت جلد دوسرے لوگ بھی جان جائیں گے، میں نے سوچا، اور پھر میں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ اب مجھے آکاشا کی تلاش تھی۔ ہاں، آکاشا جو مجھے چاہتی تھی، اور بائسہ کی موت کے بعد وہی میری محبت کی حقدار تھی۔ میں اس کا حق اسے بخش دینا چاہتا تھا، چنانچہ میں اسے تلاش کرنے لگا۔ پہرے دار ابھی تک مجھے نہیں دیکھ سکے تھے۔ میں ان لوگوں کی نگاہوں سے بچتا ہوا اس کمرے کے نزدیک پہنچ گیا جہاں آکاشا تھی۔ آکاشا کے کمرے میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی، صرف وہی تھی جسے آج کے واقعے کا دلی رنج ہوگا۔ بائسہ اس کی بہن تھی اور میں اس کا محبوب۔ ان دونوں کی موت صرف اسے غمگین کر سکتی تھی، اس لیے اس کے کمرے میں مسرت کی روشنی کیوں ہوتی؟ میں نے کیواڑوں کو دھکا دیا اور وہ بے آواز کھل گئے۔ تب میں نے کمرے میں قدم رکھا اور سسکیوں کی ان آوازوں کو بخوبی سن لیا جو آکاشا کے علاوہ کسی اور کی نہیں تھی۔ وہ یقیناً اپنے بستر میں منہ چھپا کر بلک رہی تھی۔ تاریکی کے باوجود مجھے اس کا ہلتا ہوا جسم نظر آ گیا اور میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں گھٹنوں کے بل جھکا اور میں نے اس کے نرم ریشمی بال سہلائے۔ اس کی سسکیاں رک گئیں اور وہ اچھل کر سیدھی ہو گئی۔ کون ہو تم؟ اس کی خوفزدہ آواز ابھری اور تاریکی کے باوجود اس نے مجھے پہچان لیا۔ تعاری کی قسم، تم تو وہی ہو تم جسے موت کے جہنم میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ روح فرسا منظر میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ پھر میں کون سی بات پر یقین کروں؟ لوگوں کی آوازوں پر جو تمہاری موت کی تصدیق کر رہے تھے، یا تم پر جو میرے سامنے موجود ہو؟ تمہیں اسی وقت یقین کر لینا چاہیے تھا آکاشا، جب تمہارے بھوکے شیر میرے ہاتھوں موت کا شکار ہو گئے تھے، جب تمہارے لڑاکے میرے سامنے بیکار ہو گئے تھے۔ بہرحال جب نہیں تو اب یقین کر لو۔ بائسہ کہاں ہے؟ میری بہن کہاں ہے؟ وہ ظالم باپ کے انتقام کا شکار ہو گئی۔ بوڑھے شیطان نے اسے اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ کاش میں اسے بچا سکتا۔ میری بہن! آکاشا دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ تب میں نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، اٹھو آکاشا، ہمیں اب یہاں بھی نہیں رکنا چاہیے۔ تمہارا باپ تمہارے بارے میں ویسا ہی سوچ سکتا ہے جیسا اس نے
تمہاری بہن کے بارے میں سوچا تھا۔ اٹھو، ساتھ چلو، میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے چلوں گا۔ ہاں، وہ ظالم ہے، وہ خود غرض ہے، اسے صرف اپنی سرداری پیاری ہے، وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے سے محبت نہیں کر سکتا۔ چلو، مجھے یہاں سے لے چلو، میں ارسانہ کی زمین سے نفرت کرنے لگی ہوں۔ اس زمین سے نفرت کے ناجابات اٹھتے ہیں، مجھے یہاں سے دور لے چلو، بہت دور، جہاں نفرت کی بو نہ پہنچ سکے۔ وہ کھڑی ہو گئی، وہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھی۔ تب میں اسے لیے ہوئے کمرے سے نکل آیا۔ آؤ، میں محل سے باہر جانے کا خفیہ راستہ تمہیں بتاؤں، وہی راستہ جس سے نکل کر ایک بار میں تمہارے پاس گئی تھی اور واپس آ گئی تھی، اس نے کہا، اور مجھے لیے ہوئے محل کے عقبے حصے کی طرف چل پڑی۔ کئی راہداریوں سے گزر کر وہ کمرے میں پہنچی اور پھر کمرے کی دیوار کے ایک خفیہ دروازے سے محل سے باہر نکل آئی۔ یہاں ایک استبل موجود تھا جس میں شاندار گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ میں ان گھوڑوں کو دیکھ کر خوش ہو گیا، مشکلات خود بخود حل ہو رہی تھیں۔ تب میں نے اس سے کہا، تم یہاں میرا انتظار کرو آکاشا، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ واپس نہ جاؤ، وہ بھیڑیے تم پر جھپٹ پڑیں گے۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ بھیڑیوں کے مرض کا بہترین علاج میرے پاس موجود ہے آکاشا، اس وقت تک تم انتظار کرو جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، میں نے کہا، اور بازو چھڑا کر واپس پلٹ پڑا۔ میں پھر اسی راستے پر واپس جا رہا تھا جہاں میں نے ان لوگوں کو دیکھا تھا۔ میرے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میں لمبی گردن والے مکار سے آخری ملاقات کرنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے احمق مشیروں کی نگاہ میں ایک ذہین بادشاہ ہے، در حقیقت گدھا ہے۔ اس نے میری قوت کا غلط اندازہ لگایا تھا اور وہ اپنی اس چال میں بھی بری طرح ناکام رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں واپس اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا جہاں اب شراب کا دور چل رہا تھا۔ شہنشاہ کے مشیر اس کا نام لے کر پی رہے تھے اور ایک نیم برہنہ رقاصہ سازوں کی دھن پر تھرک رہی تھی۔ میں نے کمرے کے دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ لوگوں کے ہاتھوں سے جام گر پڑے، رقاصہ کے قدم رک گئے، شہنشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، سازندوں کے دم خشک ہو گئے۔ اس وقت میں شہنشاہ تھا اور بڑی شان سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بے وقوف بزدل، تو اپنی چال پر بہت مغرور ہے، میری قوتوں کو بھول گیا تھا۔ ہاں، آسمان کا بیٹا کہہ کر مجھے بے وقوف بنانے کی کوشاں تھا، لیکن دیکھ تو کس طرح ناکام رہا ہے۔ تو نے آگ اگلنے والے پہاڑ کے دہانے میں گرا کر صرف اپنی بیٹی سے انتقام لیا ہے۔ ہاں، وہ ان پتھروں میں شامل ہو گئی، لیکن وہ آگ دیوتاؤں کے منظور نظر کو کیسے جلا سکتی تھی؟ سن کہ آگ تو میری زندگی کا ایک جزو ہے، اگر ان پہاڑوں سے پوچھتا تو وہ مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ پاگل بوڑھے، تو خود کو چالاک سمجھتا ہے، لیکن تو روئے زمین کا سب سے بڑا احمق ہے۔ سنو اس بے وقوف کے ساتھیوں، تمہارے شہنشاہ نے ارسانہ کے زوال کو دعوت دی ہے۔ اس نے ان قوتوں کو چیلنج کیا ہے جو تمہاری قسمتیں بدل دینے پر قادر ہیں۔ سنو، تمہارے اس احمق شہنشاہ نے پورے ارسانہ کی قسمت پر سیاہی مل دی ہے۔ میں جا رہا ہوں کیونکہ یہ مخلصوں کی بستی نہیں۔ اگر میں یہاں رہتا، مجھے صحیح مقام دیا جاتا تو ارسانہ کی بستی میں 4 چاند لگ سکتے تھے، لیکن اب منتظر رہو کہ ارسانہ کے خوبصورت مکان کھنڈرات میں بدل جائیں گے، تمہاری اولادیں غلام ہوں گی، تمہارے مظالم کا جواب طلب کیا جائے گا، اور یہ تباہی و بربادی تم پر صرف تمہارے اس بے وقوف شہنشاہ کی وجہ سے نازل ہوگی۔ اس وقت تم سب کا حق ہوگا کہ تم اس سے حساب لو، صرف اس سے۔ خوفزدہ لوگوں کے جسم کانپنے لگے، خود شہنشاہ کی بری حالت تھی۔ بس مجھے یہی کہنا تھا، تم سب کی زندگیاں میرے ہاتھوں میں ہے، میں چاہتا تو تمہیں اس جگہ چونٹی کی طرح مسل سکتا ہوں، لیکن تمہاری زندگی اس وقت تک محفوظ ہے جب تک تم ارسانہ کا حشر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو۔ میں واپس پلٹ پڑا اور جو ہی میں نے دروازے سے قدم نکالے، ایک کان پھاڑ دینے والی جھنکار پیدا ہوئی۔ شہنشاہ نے اس گھنٹے پر ہتھوڑی ماری تھی جو شاید خطرے کا الارم تھا،
کیونکہ میں نے ہر کونے سے مسلح محافظوں کو شہنشاہ کے ہال کی طرف دوڑتے دیکھا۔ میں بھی ان کی نگاہ بچا کر دوڑنے لگا اور آن کی آن میں اس خفیہ راستے کے دروازے پر پہنچ گیا جو مجھے آکاشا نے بتایا تھا۔ محل سے باہر جانے والی سرنگ میں دوڑتا ہوا بالآخر میں آکاشا کے پاس پہنچ گیا، جس کی آنکھوں سے اب بھی آنسو رواں تھے۔ وہ شاید بائسا کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ سے اسے سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے ایک طاقتور گھوڑے کی رسی کھول لی۔ پھر میں نے آکاشا کو اس پر سوار کرایا اور خود بھی گھوڑے پر بیٹھ کر اسے ایڑ لگا دی۔ آکاشا میرے سینے سے چمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ گھوڑا ایک ناہموار راستے پر دوڑنے لگا تھا۔ مجھے آرسانہ سے باہر جانے کا راستہ بتاؤ آکاشا، میں نے کہا۔ ہم صحیح رخ پر جا رہے ہیں، آکاشا نے کہا، اور میں نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ ناہموار میدان طے کر کے ہم ایک کچی سڑک پر آ گئے جس کی کئی شاخیں تھیں۔ یہاں آکاشا نے میری رہنمائی کی اور میں نے گھوڑے کو ایک رخ پر موڑ دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے بائیں سمت شور سنا اور میری نگاہیں اس طرف اڑ گئیں۔ بہت سی مشعلیں دوڑ رہی تھیں۔ یقیناً وہ شاہی گھڑ سوار تھے۔ جو کچھ بھی تھا ان کی پھرتی اور مستعدی کی میں نے دل میں داد دی۔ ان کے ہاں خبر رسانی کا نظام اچھا تھا، ورنہ اتنی جلدی میری راہ پر پڑ جانا ممکن نہیں تھا۔ شاید چاروں طرف گشت کرنے والوں کو میرے فرار کی اطلاع دے دی گئی تھی، کیونکہ ایک دوسری سڑک سے گزرتے ہوئے میں نے روشنیاں دیکھیں جو تیزی سے دوڑ رہی تھیں، لیکن بہرحال ان کا فاصلہ بہت تھا اور میرا گھوڑا جس رفتار سے دوڑ رہا تھا اس کے پیش نظر فی الحال کوئی خطرہ بھی نہیں تھا۔ تم مضبوطی سے بیٹھی رہنا آکاشا، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا، اور آکاشا نے گھوڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ویسے مجھے احساس تھا کہ طاقتور گھوڑا اس رفتار سے نہیں دوڑ رہا جس سے اسے دوڑنا چاہیے، تاہم مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ مشعلیں اب یکجا ہو گئی تھیں، وہ چاروں طرف سے آ ملے تھے اور اب ان کے گھوڑے سیدھ میں دوڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم شہر سے نکل آئے۔ میرا رخ اس ویرانے کی طرف تھا جدھر سے میں یہاں آیا تھا۔ کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں کافی مہارت سے گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ اگر آکاشا میرے ساتھ نہ ہوتی میں گھوڑا روک کر بھی اس کی مزاج پرسی کر سکتا تھا، لیکن اس وقت آکاشا کی زندگی کا سوال بھی میرے سامنے تھا۔ میرا تعاقب کرنے والے بھی مضبوط قوت ارادی کے لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک ہار نہیں مانی تھی۔ البتہ ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ غیر محسوس طریقے سے ایک آدھ بار میں نے کسی مشکل کو زمین بوس ہوتے دیکھا تھا۔ غالباً گھوڑے ٹھوکر کھا کر اوندھے منہ گرتے تھے، اور پھر جو بھی حشر ہوتا ہوگا۔ آنکھ مچولی کھیلی جا رہی تھی اور وقت گزرتا رہا۔ میرے گھوڑے کا جوش و خروش سرد پڑتا جا رہا تھا۔ میرا وزن معمولی نہیں تھا، اس کے علاوہ آکاشا بھی اچھے تن و توش کی مالک تھی، چنانچہ گھوڑے کو کافی وزن لے کر دوڑنا پڑ رہا تھا، اور اب اس کے انداز سے تھکن محسوس ہو رہی تھی، لیکن ابھی میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف مشل برداروں کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک طویل اور تھکا دینے والا سفر جاری تھا۔ رات کی روشنی ڈھلنے لگی، چاندنی بے رونق ہو گئی، اور پھر صبح کی شفق پھوٹنے لگی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، مشل برداروں کا ایک جتھا اب بھی میرے پیچھے تھا۔ ان کی تعداد کے بارے میں نے اندازہ لگایا کہ کم از کم 15 سے 20 تک تھے۔ گویا جس وقت پورا گروہ میرے پیچھے تھا اس وقت کی تعداد 80-90 سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ یہ افراد میرے بہت قریب پہنچ گئے، اور پھر وہ اتنے قریب آ گئے کہ انہوں نے پشت سے حملہ شروع کر دیا۔ وہ مشعلیں پھینک کر مار رہے تھے۔ کئی مشعلیں میری پشت پر لگیں، اور میں خوش ہوا کہ آکاشا کو پیچھے نہیں بٹھایا تھا، ورنہ وہ یقیناً زخمی ہو گئی ہوتی۔ اب تو وہ میرے چوڑے جسم کی پناہ میں تھی، اور پیچھے سے کیے ہوئے حملے کامیاب نہ ہو سکتے تھے۔ رہا میرا سوال، تو آگ کی مشعلیں مجھے کیا نقصان پہنچا سکتی تھیں؟ ہاں، ان سے اڑنے والی چنگاریوں سے گھوڑے کی پشت ضرور زخمی ہو گئی تھی، لیکن اس سے ایک فائدہ بھی ہوا تھا۔ گھوڑے نے تکلیف کی وجہ سے رفتار تیز کر دی تھی۔ اس طرح ایک بار پھر میرا ان سے کافی فاصلہ ہو گیا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان سے مقابلہ کیے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ وہ تعاقب میں چلے آ رہے تھے۔
میرا گھوڑا پوری طاقت صرف کر کے دوڑ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے قدم یقیناً سست ہو جائیں گے اور تعاقب کرنے والے ہمیں پکڑ لیں گے۔ مجھے تو ان کی پرواہ نہیں تھی، لیکن اس جنگ میں آکاشا کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے گردن جھکائی اور آکاشا کے کان میں بولا، آکاشا۔ اس نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں سمجھ گیا کہ آکاشا بھی اب تھک گئی ہے۔ ممکن ہے تھوڑی دیر اور اسی طرح دوڑتے رہنے سے وہ بے ہوش ہو جائے۔ بہرحال وہ عورت تھی، چنانچہ میں نے کہا، آکاشا خود کو سنبھالو، لو گھوڑے کی باگیں پکڑ لو، میں گھوڑے سے کود رہا ہوں، تم اسے تھوڑی دور لے جاؤ اور پھر اتنی دور سے اس جنگ کا نظارہ کرو جو ابھی ہونے والی ہے کہ تم اس کی زد میں نہ آ سکو۔ میرے الفاظ سے آکاشا چونک پڑی۔ اس نے اپنے حواس سنبھالے اور گھوڑے کی باگیں تھام لی۔ کیا وہ قریب آ گئے؟ اس نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ ہاں آکاشا، میں ان سے لڑے بھیڑے بغیر تمہیں یہاں سے نکال لے جانا چاہتا تھا، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی موت قریب آ گئی ہے، انہیں ہلاک کر دینا ضروری ہے۔ مگر تم فکر مت کرو، کیا تم تیار ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا اور گردن موڑ کر پیچھے آنے والوں کو دیکھنے لگی۔ تب میں نے اپنے جسم کو تولا اور پھر گھوڑے سے اوپر اچھل گیا۔ گھوڑا میرے نیچے سے نکل گیا۔ میں نے سنبھل کر زمین پر پاؤں ٹکائے اور آنے والوں کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے گھوڑے سے گرتے دیکھ کر ان کی ہمتیں بڑھ گئیں اور آن کی آن میں انہوں نے مجھے آ لیا۔ انہوں نے آگے چلی جانے والی آکاشا کی پرواہ نہیں کی تھی اور یہی میرے حق میں بہتر تھا۔ اگر ان سے کچھ سوار آگے نکل کر آکاشا کا تعاقب کرتے تو شاید میں وقتی دل جمعی سے ان سے نہ لڑ سکتا۔ تمام گھوڑے میرے گرد پھیل گئے۔ پھر 2 سواروں نے نیزے سیدھے کیے اور گھوڑے میری طرف دوڑا دیے۔ ان کے چہرے سرخ ہو رہے تھے، رات بھر دوڑتے رہنے کی وجہ سے ان کی حالت بھی خراب تھی۔ ایک کا نیزہ میرے سینے سے ٹکرایا، دوسرا میرے برابر سے نکل گیا، لیکن سینے سے ٹکرانے والے نیزے کو میں نے پکڑ لیا اور میرے زبردست جھٹکے سے وہ گھوڑے کی پشت سے نیچے آ پڑا۔ دوسرے کا گھوڑا جھونک میں آگے نکل گیا تھا۔ بہرحال نیزہ میرے ہاتھ میں تھا، اب ان کو کون بچا سکتا تھا؟ پہلی دلدوز چیخ گونجی اور وہ سب چونک پڑے۔ انہوں نے اجتماعی طور پر مجھ پر حملہ کر دیا۔ بہت سے ہتھیار میرے جسم سے ٹکرائے، لیکن میرے نیزے نے ایک اور سوار کا خون پی لیا تھا۔ وہ پے در پے مجھ پر حملے کر رہے تھے، اور اگر میں غیر فانی جسم کا مالک نہ ہوتا تو پروفیسر تو میرا قیمہ بن چکا ہوتا۔ لیکن صورتحال دوسری تھی۔ ان کے ہتھیار میرے جسم سے ٹکرا کر اچٹ رہے تھے اور میرا نیزہ ہر بار ان میں سے کسی نہ کسی کو گرا لیتا تھا۔ یہ جنگ ان کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوئی، جس کا انہیں بہت جلد احساس ہو گیا۔ چنانچہ اس بار پروگرام کے تحت وہ گھوڑے دور لے گئے اور پھر سب گھوڑوں سے اتر پڑے۔ انہوں نے اپنی چوڑی تلواریں نکال لی تھیں۔ جو بات انہوں نے اپنے حق میں بہتر سمجھی تھی وہ دراصل میرے لیے سود مند تھی۔ پہلے تو ان کے تیز رفتار گھوڑے میرے قریب سے تیزی سے نکل جاتے تھے اور ایک آدھ آدمی نشانہ بنتا تھا، لیکن اب دست بدست جنگ کا موقع مل گیا تھا، جو بہرحال ان کے حق میں بہتر نہیں تھا، البتہ مجھے آسانی ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ایک مردہ سپاہی کی نیام سے تلوار کھینچ لی اور ان کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ سب ایک حلقہ بنائے آگے بڑھ رہے تھے۔ شاید انہوں نے بھی موت کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، یہاں تک کہ وہ میرے بالکل قریب پہنچ گئے۔ تب انہوں نے ایک وحشیانہ نعرہ لگا کر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ بے شمار تلواریں میرے جسم پر پڑیں اور کند ہو گئیں۔ صرف میری تلوار کام کر رہی تھی۔ میں بھی جلد از جلد یہ قصہ نمٹا دینا چاہتا تھا، اس لیے میرے ہاتھ پھرتی سے ان کا صفایا کرنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں خوف امٹ پڑا۔ چند لوگ میرے ہاتھوں سے اسی جگہ مارے گئے۔ جو نسبتاً عقل مند تھے وہ فرار ہونے لگے، لیکن میں انہیں فرار ہونے کی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں ان پر لپک لپک کر انہیں قتل کرنے لگا، یہاں تک کہ آخری آدمی بھی کھیت ہو گیا۔ ان کا صفایا کرنے کے بعد میں فاتحانہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا، سوائے لاشوں یا جانکنی کے عالم میں تڑپتے جسموں کے اور کچھ نہیں تھا۔
تب میں نے آکاشا کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں، لیکن آکاشا مجھے نظر نہ آئی اور میں چونک پڑا۔ آکاشا کہاں گئی؟